اس کے بارے میں اگر آپ یہ کمپلیکس کو ڈیفائن کریں، چلو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ میرا ایک دوست ہے، میٹرک کلاس میں میرے وہ کلاس فیلو تھے صاحب، پرانے دوست جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک بہت زیادہ ایک اعتماد اور زوم ہوتی ہے، بہت محبت بے تکلفی ہوتی ہے. میرے پاس آیا تو مجھے کہتے تھے کہ میرے عزیز ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں گے. 1 بجے کا ہمارا ٹائم طے ہو گیا. اب 12:30 بجے وہ میرے پاس پہنچ گئے اور آتے ہی تیار ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں یار میں تیار ہوں، بس چلتے ہیں. کہتے بس جلدی کرو، جلدی اپنا نا آپ وہ 2 پیس نکالو، جلدی کرو اپنا وہ 2 پیس نکالو. اور میں نے کہا یار کیا کرنا اپنا 2 پیس، میرا 2 پیس یار منٹ لگا، بس نکال. میں نے اپنا 2 پیس نکال کر دے دیا. انہوں نے وہ کپڑے چینج کیے، اب پہن لیے. اب اپنے کپڑے کسی کو پہنانا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا کہ تھوڑا سا، میں نے خیر اس کو کپڑے دے، اس نے پہن لیے. جب پہنے تو مجھ سے وہ ذرا تھوڑے سے ہیلدی تھے. اب ان کا کوٹ جو ہے نا وہ یوں کر کے ٹائٹ ہو گیا، اس جگہ سے ایسے ٹائٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے بس وہ 2 پیس پہن گئے. چلو بھائی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے ان کے پاس. میں نے نہیں اسے کہا کیونکہ وہ دوست تھا. اب اسے یہ نہیں کہا یار آپ نے میرے کپڑے پہنے، جو کچھ نہیں. ہم ان کے پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے. آگے جب گھر پہنچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ فلاں بندہ ہمارے گھر میں آیا ہوا تو وہ بڑی رسپیکٹ انہوں نے دی. خیر وہاں پر وہ انکل صاحب تو تھے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی، ان کی فیملی ملنے لگی. اب جو ان کے انکل تھے ان کی حال سنے یہاں پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیک آف کانفیڈنس اور جو ایک ہم جھوٹی زندگی جیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، اور یہ ایک کمپلیکس کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں. اب وہ بتا رہے ہوں، میرے ساتھ بات کر رہے ہوں. اب جب ہم بیٹھے ہیں نا تو جو کوٹ پہن کے گیا تھا ذرا تھوڑا سا اس کا بتا دوں. انہوں نے جب چائے بسکٹ وغیرہ دیے، اب اس سے آگے ہو کر یوں کر کے چائے نہ اٹھائی جائے کیونکہ یہ جگہ ٹائٹ ہوگی. اس کے وہ موٹا تھا، مجھ سے میں پتلا، یہ جگہ ٹائٹ ہوگی آگے نے. جب میں سمجھ گیا کیا آپ ایسے کہ یہ ہے کہ چائے نہیں اٹھا سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اٹھا کے نا چائے اس کو کپ دیا، ساتھ اس کو میں نے بسکٹ کی پلیٹ دے دی. اس نے وہیں پر بیٹھ کر کھایا. سمجھ گیا. اب اس کے انکل جو ہیں وہ صوفے کی طرف مجھے اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب اٹ از very costly. I bought 2 چنیوٹ. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ میرا یہ بہت قیمتی ہے اور میں نے یہ چنیوٹ سے خریدا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی مشکل جتنی میں دیر بیٹھا رہا وہاں پر ان کی انگلش جو تھی نا وہ اسی ٹائپ پر چلتی رہی. اب میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ان کے اندر کمپلیکس تھا کہ ہم اگر انگلش نہیں بولیں گے، یہ تو ہماری نا قدرتی بات ہے. پتہ نہیں ایسی کوئی سائیکالوجی بن چکی ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ انگلش نہیں بولتا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو ان پڑھ ہے، یار انگریز ہے، وہ اردو نہیں بول سکتے تو کیا اس کا مطلب وہ ان پڑھ ہے. اب عربی جاننے والے جو بولنے والے ہیں وہ اردو نہیں بول سکتے تو کیا وہ ان پڑھ ہے. بھائی ہر زبان بولنے والے کے لیے دوسرا جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹف ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ان پڑھ ظاہر ہوئی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ جو بھی اس کے لیے لفظ کہیں گے، لیکن وہ اپنی زبان میں ماہر ہے. میری مادری زبان پنجابی ہے، میں فخر سے بولتا ہوں. ٹی وی چینلز پر جب پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو میں تب بھی بولتا ہوں. آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل صحیح بنایا ہے اور صحیح چیز ہے. میری رسپیکٹ میں یہ کارٹون بن کے دوسرے کے کپڑے پہن کے اور اپنی جو ہے وہ انگلش ٹوٹی پھوٹی اور خام خواہ کی انگلش بول کے جب نہیں آتی تو نہیں آتی. آپ اپنی رسپیکٹ میں اضافہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے اندر آپ ایک کارٹون لگ رہے ہوتے ہو. اب مجھے ایک بہت زبردست قسم کا مقولہ یاد آ گیا کہ wisdom is your respect you can gain everywhere. کہ آپ کی جو عزت ہے نا وہ آپ کی عقل ہے. اگر آپ کے اندر عقل ہے نا تو آپ کہیں بھی جا کے اپنی رسپیکٹ کروا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے کپڑے شپڑے کاٹن کے یہ وہ وغیرہ بڑے زبردست پہنے ہوئے ہوں گے، 2 پیس پہنے ہوں گے، لیکن جب وہ بولتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ چپ ہی رہے. ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ چپ ہی رہے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص عام سے، یا بلے شاہ کا کیا لباس بہت قیمتی تھا. بل گیٹس جس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ اتنا امیر ہو گیا، وہ ہفتہ ہفتہ جو ہے کپڑے نہیں چینج کرتا. وارن بفیٹ جو ہے اس بندے نے 20 سوٹ دیے تھے اس کو، ایک عورت نے سلائی کر کے جس نے گفٹ کر کے دیے تھے، اس نے وہی پہنتا رہا. لیکن ہم لوگ کمپلیکس میں ہیں کہ جب تک ہم نے کہیں پر جانا ہے آپ 2 پیس نہیں پہنیں گے، ایسا نہیں کچھ ہوگا. نہیں بھائی، کمپلیکس سے نکلے، اس چیز سے نکلے. یہ لیک آف کانفیڈنس ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے اس پر شکر ادا کریں.
اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں ویسا ہو کے جاؤں، تو معذرت کے ساتھ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے. آپ کو یہاں پر نا آپ ایک وہ شاکی ہیں، آپ کے اندر شکایت ہے ایک، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا اگر تمام لوگ، کوئی پلمبر نہ ہو، کوئی موچی نہ ہو، کوئی مستری نہ ہو، کوئی ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے والا نہ ہو، سارے کے سارے لوگ امیر ہوں اور سارے کے سارے لوگ انگلش بولتے ہوں، کیا یہ لائف چل سکتی ہے؟ نہیں سر، قطعاً نہیں چل سکتی. تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ چیز ہے کہ جس حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی دنیا چلانی ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا انگریز بنانا، جھوٹی لائف جینا، خام خواہ کا اپنے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کرے. کانفیڈنس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اس پر شکر ادا کرے اور ویسے کا ویسا ہی دوسروں کے سامنے شو کرے. ٹھیک ہے؟ اور میرے خیال میں نوید صاحب یہاں پر